گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا حدیث پاک میں ہے کہ دوزخ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ سے نجاست نکلے گی، جس کی بدبو سے دوزخی پریشان ہو جائیں گے اور دریافت کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فحش بولا کرتے تھے، یعنی مطلب بے شرمی کی باتیں کرتے تھے، گندی باتیں کرتے تھے۔ اب یہ عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ فحش گوئی کیا ہے۔ دیکھیے، میں پہلے بھی یہاں غالباً عرض کیا ہے میں نے کہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کی تعریف سیکھنا، کہ مثلا غیبت، تو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تکبر آخر کہتے کس کو ہے؟ یا تو ہر ایک کہتا ہے کہ یار بڑا مغرور ہو گیا، حالانکہ وہ مغرور نہیں ہوتا، لیکن لوگ کہتے ہیں بڑا مغرور ہو گیا۔ تو مطلب ہے کہ مغرور کہتے کس کو ہیں؟ غرور کی تعریف کیا، چغلی کی تعریف کیا، تو آخر یہ فحاشی ہے کیا، فحش گوئی ہے کیا؟ فحش بولتے کس کو؟ فحش مانے بے حیائی، تو یہ بے شرمی کی بات، بے حیائی کی بات، گندی بات، اگر اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ تو فحش بات جو ہے نا، وہ مطلب یعنی کہ اس بات کو کہتے ہیں جو مطلب یعنی کہ وہ گندی ہو۔ اب پھر یہی بات آئے گی کہ بھئی گندی بات کس کو کہیں گے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فحش اس کا نام ہے، اس بات کو کہتے ہیں فحش، کہ امور قبیحہ کو صریح الفاظ سے ذکر کرنا۔ پھر اس کی مثال دی کہ مثلا شرمگاہ کا نام لینا، سمجھدار لوگ سمجھتے ہوں گے، شرمگاہ کہنا یہ معیوب نہیں ہے، مگر اب ان کے نام سبھی سمجھتے ہیں، یہ لینا جو ہے یہ فحش ہے، اور لوگ لیتے، کھلے بندوں لیتے ہیں، لذت لینے کے لیے لیتے ہیں، تو یہ مطلب فحش گوئی ہے۔ اسی طرح مطلب دماغ، یہ جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، ان کا برے الفاظ میں تذکرہ کرنا، اچھا پھر ان کا الگ الگ زبان میں الگ الگ مطلب بولنے کا نام ہوتا ہے، اس کی مثالیں تو میں دے نہیں سکتا ظاہر ہے، اور میں مثالیں کیوں نہیں دیتا، اتنے میں ہر ایک سمجھ جائے گا کہ واقعی یہ فحش ہے، کہ اگر میں یہ مثالیں دیتا ہوں تو بہت ہی مطلب معیوب رہے گا، اور آپ کچھ سمجھتے ہیں۔ میمن جو ہے وہ اپنی زبان میں سمجھتے ہیں کہ اس کو کس گندے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اردو اسپیکنگ جو وہ بھی سمجھتے ہیں لیکن گندے الفاظ سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح گجراتی والے یا سندھی والے وہ سب اپنے اپنے طور پر مطلب جو سمجھدار ہے، اب جن میں نہیں ہے اوپر کچھ بھی تو ان کی تو بات نہیں کرتا، جن کو عقل ملی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو جو آپ کی زبانوں میں رائج ہیں اور الفاظ معیوب ہیں، جو آپ اپنے گھر میں مثلا ماں کے سامنے آپ نہیں کہہ سکتے، باپ کے سامنے نہیں کہہ سکتے، والے نہیں، آپ کی زبان کٹ جائے آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے، لیکن دوستوں میں وہی بات ہنس ہنس کے کہتے ہیں، تو آپ کا ضمیر خود فیصلہ کر دے کہ یہ فحش گوئی ہے یا نہیں۔ پھر اگر ایسی باتوں کی عادت ہے تو پھر نعوذ باللہ تیار ہو جائیں کہ دوزخی جو آگ میں جل رہے ہوں گے، گرم گرم پانیوں میں غوطے لگا رہے ہوں گے، جنہیں سانپ اور بچھو ڈس رہے ہوں گے، وہ دوزخی بھی بیزار ہو جائے۔ فحش بے شرمی کی باتیں کرنے والوں کے منہ کی بدبو سے وہ دوزخی بھی بیزار ہو جائیں گے، اس کا عذاب کتنا سخت ہوگا، پھر تیار رہیں۔ جو ایسے الفاظ بولتے ہیں، اور اس معاشرے میں ایسے الفاظ بولنے والوں کی کمی نہیں، بلکہ غالباً میں کہتا ہوں شاید ہی کوئی بچتا ہو، شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ فحش گوئی کہتے کس کو۔ تو اس طرح کی باتیں اشاروں اور کنایوں میں کی جاتی ہے، الفاظ سے اس کو کہنا معیوب ہے۔ یہاں تک کہ احیاء العلوم میں تو بواسیر کسی کو ہو، ہمارے یہاں بواسیر کہنا معیوب نہیں، ہو سکتا ہے اس دور میں یہ معیوب ہو، عرف و عادت پر بھی مطلب دار و مدار ہوتا ہے ادب اور بے ادبی کا، تو ہو سکتا ہے اس دور میں بہت معیوب ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی منع کیا کہ بواسیر کسی کو ہو تو وہ بھی یہ نہ کہے کہ مجھے بواسیر ہے۔ بواسیر کیا، اس دور میں مہذب جو الفاظ ہیں غالباً میرے نزدیک وہ یہ کہ مطلب مجھے پائلس ہو گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے یہ سمجھایا کسی کو اگر یہ بیماری ہے بھی تو وہ اس طرح کہے کہ مجھے کوئی سخت بیماری لگ گئی ہے، وہ ہر ایک کو کہتے پھرنا کہ مجھے بواسیر ہے۔ اب بتائیے اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو کون سا آپ کا ابھی مطلب علاج کر ڈالے، یا کون سا ابھی آپ کا آپریشن کر ڈالے؟ اس کا علاج تو عموماً آپریشن ہی سے ہوتا ہے، طبیب کے پاس جائے، اسپیشلسٹ کے پاس گئے، سرجن کے پاس گئے، چلو اس کو ضرورت ہے کہ بتایا، تو اب ضرورت پڑی تو بتایا، تو اس میں بھی الفاظ شائستہ ہوں، مہذب۔ ہمارا یہ کہ جتنا ہو ادب کے الفاظ بیان کرنے چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا دیکھیے، ہمارے نزدیک کوئی معیوب نہیں ہے وہ جو عمر بن عبدالعزیز نے کیا، اگر وہ نہ بھی کرتے تو معیوب نہیں، یعنی وہ ہوا یوں کہ
آپ کے بغل شریف میں تھوڑا نکل آیا، اور لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کی بہت حفاظت کرتے ہیں، یعنی لفظ بولنے سے پہلے تول لیتے تھے، یہ لفظ کہیں مطلب کسی طرح بھی تہذیب کے خلاف نہ ہو، حیا کے منافی نہ ہو، فضول نہ ہو۔ حضرت علا بن ہارون رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گئے، بیمار پرسی کے لیے گئے، اور ہم چاہتے تھے کہ دیکھیں گے حضرت اب کیا کہتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اس وقت بغل کا نام لینا معیوب ہوتا ہوگا، دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ حضور آپ کو تھوڑا کہاں نکلا؟ تو آپ نے فرمایا ہاتھ کے اندر کی طرف نکلا ہے، بغل کا نام نہیں لیا۔ اس دور میں بغل کا نام معیوب نہیں، اس دور میں ہوتا ہوگا کہ بازاری لوگ تو لے لیتے ہوں گے، شورفا نہیں لیتے ہوں گے۔ جیسے میں نے بازاری لوگوں کی بتائی کہ مطلب شورفا تو وہ ادب کی بات کریں گے، اور عوام تو پھر وہ گالی کے الفاظ بھی وہ آپس میں یوز کرتے ہی کرتے ہیں۔ تو تھوڑا کہاں نکلا؟ تو ہاتھ کے اندر کی طرف۔ تو ہاتھ کے اندر کی طرف تو بغل ہی آتا ہے اور کچھ آتا ہی نہیں۔ ایک اعرابی یعنی دیہاتی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، اگر کوئی بات تمہارے اندر ایسی کوئی دیکھے اور تمہیں شرم دلائے تو اس کی بات دیکھ کر تم اس کو عار مت دلاؤ، یعنی اگر کوئی تمہیں برا کہے تو اس کے جواب میں تم ویسا ہی مت کہو، اس میں اس کے اوپر وبال رہے گا، یعنی تمہیں کوئی برا کہے گا اور تم اس کو ویسا نہیں کہو گے تو وبال اس کے سر پہ رہے گا اور تم کو ثواب ملے گا، اور کسی چیز کو گالی مت دینا۔ حضرت ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک آدمی جو رتبے میں مجھ سے کم ہے مجھ کو گالیاں دیا کرتا ہے، تو کیا اس میں کوئی حرج نہیں کہ میں بھی اس سے بدلہ لوں؟ فرمایا کہ گالی گلوچ کرنے والے دونوں شیطان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جھٹلاتے اور تہمت لگاتے ہیں۔ مطلب ہے کہ کوئی ہمیں بری بات کہے یا گالی دے تو ہم اس کو گالی دیں تو یہ بھی برا ہے ہم سب، لیکن یہ کہ ہمارا یہاں تو معمول یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک گالی دیتا ہے تو سننے والا جب تک 7 پشتے کھنگال نہ ڈالے اس کو چین نہیں۔ حالانکہ صحیح بات یہ کہ گالی لگتی نہیں، لیکن شیطان گالی کو زہر آلود کر دیتا ہے، ایسی لگتی ہے کہ بس دونوں کو تباہ کر دیتی ہے گالی، اور گالی گلوچ کی وجہ سے پھر قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، بہت جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اگر کوئی گالی دے یا برا لفظ کہے تو ہمیں اجازت اب بھی نہیں ہے کہ ہم ویسا ہی بے حیائی کا لفظ بولیں، ہم فوش گوئی سے بچیں، اسی کی ہمیں مطلب یعنی کہ ہدایت کی گئی۔ جو لوگ خصوصاً جو نوجوان آپس میں لذت اندوزی کے لیے شادیوں کی باتیں کرتے ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اس سے بڑھ کر فحش کیا ہوگی۔ انہیں لطف لینے کے لیے ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں اور اندر اپنے مطلب لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں، تمسخر کے طور پر یا مذاق کے طور پر تیری شادی میری شادی اس کی شادی اس کی شادی اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں۔ اب جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بغیر الفاظ کے میرے سب کے سب سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا واسطہ سب کو پڑتا ہوگا کہ آج کل نوجوانوں میں یہ خاص گفتگو کا موضوع ہوتا ہے، بلکہ بعض نادان لوگ شادی کے فوراً بعد اپنے سائڈ فرینڈ اس کو سارے راز بتا دیتے، اپنی کمزوریاں بھی بتا دیتے ہیں، جیسے آپ نے لاکر میں بند کر دیا ہے۔ ارے بیوقوف، بشر رازے دیدی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ یہ باتیں بتانے کی نہیں ہے بلکہ خواہ اپنے دوستوں کو بھی بتاتے پھرتے، نعوذ باللہ، جیسے کوئی بہت بڑا مطلب نے قلعہ فتح کر لیا۔ جب اس طرح کے گناہوں کو جی چاہے یا گناہوں میں تلوث یعنی گناہوں میں ملوث ہونے لگے تو میں آپ کو ایک طریقہ عرض کرتا ہوں، وہ طریقہ بڑا مفید ہے، بڑا ڈر لگتا ہے کہ بندہ سوچے کہ جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا، وہ قبر تنگ و تاریک ہوگی، بہت جگہ کم ہوتی ہے، پھر مکوڑے ہوں گے، کن کھجورے ادھر ادھر سے جھانک رہے ہوں گے، بچھو ہی آ جائیں گے تو نہ کروٹ لے سکیں گے، نہ کھڑے ہو سکیں گے، نہ بھاگ سکیں گے، اور تھوڑی دیر کے لیے یہاں بور ہو جاتے ہیں تو وہاں تو بہت لمبا پیریڈ ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ اور سچا عقیدہ ہے، یہ حقیقت یہی ہے کہ قبر میں سب کچھ پتا چلے گا، یہ نہیں جیسے کہ دیر یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب مر گیا تو کچھ پتا نہیں چلتا خلاص، اور یہ خودکشی جو کرتے ہیں شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم چھوٹ گئے خودکشی کر کے۔ یہ سوچے کہ میں عنقریب قبر میں پڑا ہوں گا، کروٹ بھی نہیں بدل سکوں گا، کفن میں لپٹا ہوا ہوں گا، اس وقت کیا ہوں؟ ابھی تو گناہ کی لذت ہے لیکن اس وقت کیا ہوں؟ اگر اس طرح کی ہم سوچنے کی عادت ڈالیں، کبھی جہنم کے عذاب پر غور کرنے کی عادت ڈالیں، کبھی فرشتوں کے گرزوں کے مارنے کا تصور کریں، کبھی جہنم کے اٹھتے ہوئے شراروں کا تصور کریں۔ بعض بزرگوں سے منقول بھی ہے کہ چراغ جلتا ہوا دیکھ کر رونے لگتے تھے کہ جہنم کی یاد ان کو آ جاتی۔
بلکہ عجیب سا واقعہ ہے، سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حجاج بن یوسف کے دور میں بیڑیاں اور کڑیاں ڈال دی گئی. تو حجاج بن یوسف کے تو بڑے مظالم تھے، یہ صحابی نہیں تھے، تابعی ان کو کہیں گے. امام علی مقام جو تھے وہ صحابی تھے، اور صحابی کو جو بنظر ایمان دیکھے گا وہ تابعی تابعی تھے، اور خیر التابعین تھے، امام التابعین تھے. تو ان کو حجاج بن یوسف نے ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں وغیرہ ڈال دی. تو حضرت سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہوئے، وہ وہاں سے گزرے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اذیت اور تکلیف ان سے دیکھی نہ گئی، اور رونے لگے اور رو کر عرض کرنے لگے کہ کاش یہ بیڑیاں آپ کے بجائے میرے لگی ہوتی. تو حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان بیڑیوں کی وجہ سے میں معذور ہو گیا ہوں؟ یہ جب آپ نے فرمایا تو بیڑیاں جو تھی وہ خود بخود کھل گئی، اور فرمایا کہ ان تکلیفوں میں، ان مصیبتوں میں جہنم کی یاد ہے. بیڑیاں پہنائی جائیں گی جہنم میں مجرموں. اب دیکھو جن کے اشارہ ابرو سے ہم گناہگاروں کے جرموں کی بیڑیاں کٹ جائیں، ایسے نیک اور پرہیزگار عمر کر رہا تھا کہ جب گناہ کو جی چاہے، بدنگاہی کو جی چاہے، فحش گوئی کو جی چاہے، بری مجلسوں میں بیٹھنے کو جی چاہے، گالی بکنے کو جی چاہے، لڑائی کرنے کو جی چاہے، غصہ آ جائے کہ میں اس کو کاٹ ڈالوں کھا ڈالوں، ماں کو ستانے کو جی چاہے، داڑھی منڈانے کو جی چاہے، فجر میں سستی ہو، نہ اٹھنے کو جی چاہے، تو اس طرح کے عذاب کو یاد کر لیا جائے. یہ صحیح طریقہ کر لو کہ سوچے کہ میں قبر میں اکیلا پڑا ہوں گا. جب کوئی کتا بھونکے یا اور کوئی ڈر والا معاملہ پیش آئے تو اس وقت بھی قبر کو یاد کرے. کہ علامہ سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک نقل کیا ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو ہر وہ چیز جس سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اس کو ڈرانے کے لیے قبر میں پہنچ جاتی ہے. اب مثلا ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں، کتا بھونکتا ہے، کتنا ڈر لگتا ہے، اور جب کار میں ہوتے ہیں، کار کے شیشے بند ہوتے ہیں، پھر کتا پیچھے بھاگتا ہے تو لطف آتا ہے، یہ ہم تک پہنچ نہیں سکتا. لیکن پھر اگر آدمی غور کرے کہ اگر کار نہ ہو، میں اکیلا ہوں اور کتا میرے پیچھے بھاگ رہا ہو، اور رات کا وقت ہو، سناٹا ہو، کوئی نہ ہو، کتنا ڈر لگے. اور پھر بھی بچنے کی صورت ہے. ایک تو یہی ڈھارس ہے کہ یہ جو کتے بھونکتے ہیں یہ کاٹتے نہیں، مشہور یہی ہے، اور عام طور پہ نہیں کاٹتے، کھڑے رہ جاؤ تو خود ہی ڈر جاتے ہیں معاملہ، یا خالی چلاتے رہتے ہیں، قریب نہیں آتے. لیکن اگر اسی طرح کی اشیاء قبر میں آ گئی تو کیا کریں؟ ڈرانے کے لیے ہمارا کیا کریں؟ یہاں تک کہ حدیث ہے کہ جب دفن کر کے لوگ جاتے ہیں تو جس کو دفن کیا ہے وہ میت جانے والوں کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے. اس وقت دل کس طرح ڈوب رہا ہو، سارے عزیز چھوٹ گئے، اب چھوڑ کے جا رہے ہیں، ساری دنیا یہ رونقیں، ساری خون پسینے کی کمائی چھوٹ گئی، بلند و بالا مکانات دھرے رہ گئے، کار گیریج میں رکھی رہ گئی، اسکوٹر بھی مطلب سائڈ پہ رکھی رہ گئی، دکان بھی یوں ہی کی یوں بھری رہ گئی. اب ہم ہوں گے ہمارے اعمال. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا